لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی، آج کی جو تاریخ گزری ہے 7 ذی الحج، شہادت کی تاریخ تھی ہمارے اور آپ کے 5ویں امام سلام اللہ علیہ کی. کل کی جو تاریخ ہے وہ سفر امام حسین سلام اللہ علیہ مکے سے کربلا کے لیے، اور پرسوں آنے والی تاریخ یعنی کل کی شب میں شہادت سفیر امام معتمد امام حضرت مسلم ابن عقیل. تو ایک 15-20 منٹ کچھ فضائل عرض کر دیتا ہوں، پھر چلا جاتا ہوں ادھر جناب مسلم کے مصائب کی طرف. اسی مناسبت سے میں نے جس آیہ کریمہ اور حدیث کی تلاوت کی ہے وہ مسلمانوں کا کیا تعلق ہونا چاہیے اولاد پیغمبر سے، یہ آیت اور یہ حدیث دونوں ظاہر کر رہی ہے. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ قرابت داروں سے ہمارے مودت رکھو، محبت کرو. اور یہ بھی انہیں بتا دیجئے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو ہمارے بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. یا یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی ہے، ارشاد ہوتا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت میں ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو آپ تو ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، عالم ہیں، تو لن کے وزن سے تو معلوم ہے کتنا وزن ہے اس کا. موسیٰ کے اوپر قوم نے دباؤ بنایا، اللہ کو دیکھیں گے، تو اللہ نے جواب میں فرمایا کیا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ ہرگز کب تک کے لیے ہے؟ دنیا میں نہیں دیکھ سکتے،
مرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں، قبر میں دیکھ سکتے ہیں، جنت میں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہی وزن یہاں ہے، لن یفترقا، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے، پھر وہ لن استعمال ہوا، وَلَن يَفْتَرِقَا، اور ہرگز یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا بھی وزن اسی سے اندازہ کر لیجئے، سر تو الگ ہو سکتا ہے مگر قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اچھا ایک چیز اور دیکھ لیجئے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کلام پیغمبر کا ہے، قرآن کے بعد رسول اللہ سے بڑا کسی کلام نہیں ہو سکتا۔ بڑا اس میں وہ ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، ملے گا آپ کو کتابوں میں، کتاب اللہ و عطرتی یا کتاب اللہ و سنتی، لیکن کمال تو یہی ہے پیغمبر کا، ہمیں چاہے عطرتی کہو چاہے سنتی کہو، بات وہی ہے جو نبی کہنا چاہتے ہیں۔ قذب کیسے وہی ہے؟ ہم نے کہا سنت کی تعریف کیا ہے، بولیے سنت کہتے کسے ہیں؟ تو یہ سنی شیعہ سب کے یہاں ایک ہی تعریف ہے سنت کی، جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے کیا وہ سنت۔ اچھا دیکھیے ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مولانا جو ہے وہ ہمارے مدرسے کے ہیں، تو یہ کچھ گڑبڑ کر دیں تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان سے ہماری بنتی نہیں ہے، اچھی بات بھی کریں گے ہمیں چاہیے، لیکن کیا پیغمبر کے لیے آپ یہ سوچ سکتے ہیں؟ اہل بیت کے یہاں پیغمبر کے یہاں خصوصیت یہی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بھی غلط کام ہوگا تو چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو خاموش نہیں رہ سکتے، ٹوکیں گے ضرور۔ تو سنت کسے کہتے ہیں؟ جو نبی نے کہا وہ سنت، جو نبی نے عمل انجام دیا وہ سنت۔ اسی لیے قول پیغمبر سنت، فعل پیغمبر سنت۔ تیسرا لفظ بولا جاتا ہے تقریر پیغمبر۔ تقریر کیا ہے؟ تقریر کے معنی قول تو نہیں ہو سکتے نا، قول تو آ گیا۔ تقریر کہتے ہیں کہ حضرت کے سامنے کسی نے کوئی عمل انجام دیا اور پیغمبر خاموش رہے، رسول اللہ نے نہیں پانی سے کسی نے کوئی عمل انجام دیا اور حضرت خاموش رہے تو پیغمبر کا سکوت بھی سنت کہلائے گا۔ تو اب سنت کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ جو نبی کہہ دے وہ سنت، جو نبی کرے وہ سنت، نہ کہا نہ کیا، ان کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور حضرت نے ٹوکا نہیں تو حضور کی خاموشی بھی سنت ہو گئی نا بات۔ اب ہم کہتے ہیں اطرت نہیں کہا، سنت ہی کہا، ہم مان لیتے ہیں۔ تو اگر قول کا نام سنت ہے تو بتائیے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ یار مان لیجیے پیغمبر نے کہا سنتی ایک، اگر قول کا نام سنت ہے تو حسین منی و انا من الحسین سنت ہے نا۔ اگر عمل کا نام سنت ہے تو کسی کو منبر پہ جا کے ہاتھوں پہ اتنا بلند کرنا کہ سفیدی بغل نمودار ہو جائے سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عمل کا نام سنت ہے تو سجدے میں کسی کے لیے اتنا طول دینا ہے کہ جب تک وہ اتر نہ جائے سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تیسری کیا چیز تھی سنت؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ خاموش رہنا۔
پیغمبر کے زمانے میں کتنے لوگ تھے؟ 4 صرف. مولائے کائنات، صدیقہ طاہرہ، امام حسن، امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام، یہی 4 لوگ تھے نا. اگر سکوت کا نام سنت ہے تو پیغمبر کی ساری زندگی پڑھ کے بتائیے کہ ان 4 لوگوں نے پیغمبر کے سامنے کوئی عمل انجام دیا ہو اور نبی نے ٹوکا ہو. صلوات بر محمد و آل. یہ ہم نے اس لیے کہہ دیا. تو چاہے آپ اطرت کہیے، چاہے آپ سنت کہیے. اچھا اس کو سب مانتے ہیں، یہاں تک تو سب کامن ہے نا. کتاب اللہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ یہاں تک کامن ہے. اس کے بعد اختلاف ہوا ہے. اکثریت کہتی ہے اطرتی، اکا دکا سوائق محرقہ وغیرہ میں ہے سنتی، ہم اسی کو مان لیتے ہیں. ہم نے کہا چلو سنتی ہی کہہ دو. تو ایک بات تو طے ہوئی نا کہ پیغمبر نے کیا کہا؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب، دوسرے میری سنت. اطرت تو ہی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں نا. پیغمبر نے کیا کہا؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت. ان دونوں سے وابستہ رہو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو چاہے اطرت ہو چاہے سنت، یہ سب مانتے ہیں کہ 2 چیزوں سے جب تک وابستہ نہیں ہوگے تب تک گمراہی سے بچ نہیں سکتے ہو. چاہے اطرتی کہیے چاہے سنتی. ایک بات طے ہو گئی کہ وہ حدیث تو کنڈم ہو گئی جہاں لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے، جس کی بھی اقتدا کر لو نجات پا جاؤ گے. ہمیں آپ ہی کہتے دونوں سے وابستہ رہو. صلوات در محمد. اور وہ تو گڑبڑ ہو گئی نا. صلوات در محمد و آل. اچھا یہ حدیث، اس میں ایک اور باریکی ہے بہت آگے. ایک اور ہے، آپ نے غور فرمایا تو میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا. انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولانا نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ گرا قدر کا ہے کہ ترجمہ ہے کا ثقلین کا. ثقلین کیا ہے؟ کا ثقلین تثنیہ ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ ثقل یا ثقل. تو اب جب تثنیہ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ انی تارک فیکم الثقلین یا انی تارک فیکم الثقلین. اگر یہ 2 طرح سے پڑھا تو ترجمہ وہی جو مولانا نے کہا، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن جنرلی ہم لوگ پڑھتے کیا ہیں، چاہے جان بوجھ کے یا غفلت میں، انی تارک فیکم الثقلین. ثقلین نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ ثقلین. تو ثقلین کا واحد کیا ہوگا؟ ثقل. ثقل نہیں ہوگا، ثقل نہیں ہوگا. ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں. ثقل کے معنی بوجھ کے نہیں ہے، وزن کے نہیں ہے. ثقل کے معنی کیا ہے جو بزرگوں نے فرمایا؟ آپ یہاں سے بمبئی تشریف لے جا رہے ہیں کسی ٹرین سے. کورونا کے زمانے میں یوں بھی کہیں راستے میں کھا پی سکتے نہیں، تو آپ کچھ پوریاں، کچھ تکونے، کچھ کباب، کچھ روٹیاں لے کے چلیں گے نا. یہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں بمبئی تک کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں اردو میں؟ وہ چیز، ہاں بلند آواز سے، زاد راہ. ثقل کسے کہتے ہیں؟ جو چیز مسافر کے سفر میں کام آوے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ثقل. اب اگر ہم پڑھتے انی تارکن فیکم الثقلین، پیغمبر فرماتے میں تمہارے درمیان 2 زاد راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 زاد آخرت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل بیت و قرآن وزنی بھی ہیں، زاد آخرت بھی. صلوات در محمد و آل. یہ 2 نکتے ہو گئے. تیسری بات، یہ حدیث حضرت نے فرمائی کب؟ سوال
رسول اللہ نے کب فرمایا کہ اس حدیث کے لیے آپ جب پڑھنے جائیں گے تو مختلف مواقع پر، ایک دو جگہ نہیں ہے، مختلف مواقع پر پیغمبر، اور اسی لیے الفاظ روایت میں اختلاف بھی ہے، کہیں ہے انی تارک فیکم الثقلین، کہیں ہے انی مخلف فیکم الثقلین، میننگ ایک ہے، کہیں ہے انی تارک فیکم الثقلین، کہیں ہے انی تارک فیکم نورین، کہیں ہے انی تارک فیکم حبلین، کہیں ہے انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو زاد راہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو نور چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ اور جان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک بار نہیں فرمایا، مختلف مواقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی، کہیں نورین کہا، کہیں خلیفتین کہا، کہیں حبلین کہا، کہیں ثقلین کہا، ہے نا۔ من جملہ ان جگہوں کے جہاں پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، آگے آ رہی ہے تاریخ، کہاں؟ ہم نے تو اشارہ بھی کر دیا، آگے آ رہی ہے تاریخ، ہے غدیر میں، خطبہ غدیر میں بھی یہ حدیث ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا سے پہلے پوچھا کیا میں تمہارے تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا وغیرہ، اس سے پہلے جو خطبہ ہے، خطبے میں بھی پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں، جب تک وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دونوں کا ربط کیا ہے؟ کا حدیث ارشاد فرمائی تاکہ قیامت تک کا سسٹم سمجھا دیں۔ علی کو اٹھا کے من کنتو کہا کہ وہ قیامت تک کا سسٹم ہے کہ پہلا آدمی پہچنوا رہا ہو، اب جو جاتا جائے گا بعد والے کو بتاتا جائے گا۔ صلوات در محمد، بسم اللہ بھی بتا اس حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ تو اب انی تارک فیکم الثقلین، یہ سسٹم بتا رہی ہے قیامت تک کا۔ دو علی کو پہچانوا دیا، اب اس کے بعد دیگرے جو جائے گا وہ بعد والے، حالانکہ روایات میں 12 اماموں کے نام بھی ہیں، عدد بھی ہے، کلہم من قریش بھی ہے، لیکن جانے والا بعد والے کو، تو پہلے امام من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ان کے بعد امام حسن سلام اللہ علیہ، ان کے بعد امام حسین سلام، ان کے بعد امام سجاد، اس کے بعد وہ 5ویں کڑی امامت کی اور اطرت کی یا قربا کی، آیت بھی تو پڑھی تھی، 5ویں کڑی اطرت کی، 5ویں کڑی ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد ابن علی الباقر، جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے۔ بہت طولانی نہیں، ایک دو چیزیں کر کے، ایک دو حدیثیں امام کی طرف سے، اور پھر آتا ہوں مصائب کی طرف۔ مشکل یہ ہوتی ہے پتہ چلتا نہیں باتوں میں، جانتے کتنی دیر ہو گئی؟ 9:15 پہ بیٹھے تھے، 9:35 20 منٹ ہو گیا، 40 ہی منٹ تو بچے ہیں، 10 منٹ اور سن لیجئے پھر 30 ہو جائیں گے، 30 منٹ مصائب۔ صلوات بر محمد خصوصیت جو 5ویں امام میں ہے وہ کسی امام نہیں، 14 معصوم میں کسی کے پاس نہیں ہے وہ خصوصیت۔ کہاں؟ 5ویں امام کے علاوہ 14 معصومین میں کوئی امام، حتیٰ جناب فاطمہ، حتیٰ جو رسول اللہ، کسی کے یہاں نہیں ہے کہ نانیال دادیال دونوں معصوم ہو، نانا بھی معصوم ہو، دادا بھی معصوم ہو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے 5ویں امام کے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا 5ویں امام کی والدہ کون تھی؟ جناب فاطمہ بنت حسن، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی۔ تو امام حسن ہوئے نانا، امام حسین علیہ السلام ہوئے
دادا، یہ پورے 14 معصومین میں کہیں نہیں ملے گا کہ جہاں دادا بھی معصوم ہو، جہاں نانا بھی معصوم ہو، دادا بھی امام ہو، نانا بھی امام ہو۔ اور تیسری خصوصیت، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پیغمبر نے سلام کہلایا ہو۔ پھر اکلوتے یہ امام جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، جابر تم میرے 5ویں جانشین سے ملو گے، اور جب تم ملنا میرا سلام ان کو کہہ دینا۔ سوال، جابر نے پہنچایا؟ جابر نے پیغمبر کا سلام پہنچایا؟ بالکل پہنچایا، مگر کیسے پہنچایا ہے وہ پتہ ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ جابر بھول گئے تھے، جابر نہ پہنچاتے، ہو سکتا ہے جابر کہنے ہی والے رہے ہوں، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام نے جابر کو دیکھا، فرمایا آئیے آئیے جابر صاحب، ہمارے جد نے جو پیغام کہلوایا وہ نہ پہنچائیے گا؟ جی جی آپ کو سلام کہا ہے۔ فرمایا سلام ہو میرے جد پر اور سلام ہو پہنچانے والے پر۔ صلوات، جو بچپنے میں یہ ایک ہو گئی۔ اب آپ آگئے 25ویں منٹ میں، 5 منٹ اور ایک حدیث، ایک بات اور عرض کر دوں میں، اس سے بڑا کوئی احسان اللہ کا ہم پر ہو نہیں سکتا کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ کتنے بیچارے ہیں، دل کے اچھے ہیں، نرم ہیں، مزاج کے اچھے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، خیرات، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کیا ہے۔ کون سی ہم نے نیکی کی تھی جو اللہ نے ہم کو آپ کو محب اہل بیت کے گھر میں پیدا کر دیا ہے؟ یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہی کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرتے رہو، ہم بڑھاتے جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ عشق اہل بیت میں اضافہ ہو، خدا کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ پالنے والے، ایسے گھر میں تو نے پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ کون سی نیکی ہم لوگوں نے کی تھی، لیکن اس کا تو کرم ہوا، اس کا تو احسان ہوا کہ بغیر کسی نیکی کے، بھئی اماں کے پیٹ میں ہم نے کون سی نیکی کی تھی، عالم ارواح میں ہم نے کون سی نیکی کی تھی، بغیر نیکی کے اس کا احسان نہ کہ اس نے اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیدا کیا، اس نے تو کر دیا۔ اب ہم لوگوں کا کیا فرض ہے؟ شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے شیعہ، برا مت مانیے گا، بولیے مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان، مدرسہ ناظمیہ میں 2-4 سال پڑھ لیا، ہو گئے شیعہ، اب عقبہ پہننے لگے، امامہ لگا لیا، مجلس پڑھنے لگے، ہو گئے شیعہ۔ جب روایات میں آپ گہرائی میں جائیں گے نا، تب سمجھ میں آئے گا وسیع حسن نام ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، قبا پہننا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، امامہ لگانا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، اچھا پھینکنے والے تو ہر زمانے میں رہے ہیں، کوئی آج ہی کی بات تھوڑی ہے، ہر زمانے میں پھینکنے والے ہیں۔ تو ایک صاحب آ گئے امام کے پاس، کہنے لگے کہ ان الشیعہ عندنا لکثیر، رے مولا ہمارے یہاں بہت شیعہ ہیں، پھینک رہے ہیں۔ امام سے آ کے فرما رہے ہیں ان الشیعہ عندنا لکثیر، رے مولا ہمارے یہاں تو بہت شیعہ ہیں۔ حضرت نے فرمایا حل یعطف الفقیر غنی علی الفقیر، شیعہ تو بہت ہیں، مالدار غریبوں کا خیال کرتے ہیں؟ پہلا سوال جا کے پھینکا کیا انہوں نے؟ حل یعطف الغنی علی الفقیر، کیا مالدار غربا کا خیال کرتے ہیں؟ کہ مولا یہ تو نہیں ہے، مگر آپ کے چاہنے والے بہت ہیں۔ حل یتجاوز المحسن علی المسیء، کیا اچھے لوگ
گندے لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، چھوڑو کا مولا یہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا امام نے لیس ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ تھوڑی ہیں، ہمارا شیعہ یہ ہے جو ہم نے سوال کیا ہے۔ اس کا مطلب پگڑی لاکھ لگائیے، امامہ لاکھ پہنیے، درگاہ ہر شب جمعہ آئیے، لیکن اگر غریبوں کی مدد کا جذبہ نہیں ہے تو آپ کہیے ہم شیعہ ہیں، امام کہیں گے تم شیعہ نہیں ہو۔ صلوات بر محمد ایک اور صلوات بر محمد امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں اور پھر آ جاتا ہوں میں اس مناسبت پر جس کی بنا پر مجلس ہوئی ہے۔ پھر وہی دعا کیجئے، آتے ہیں نا ہم لوگ درگاہ، ایک حدیث سنا ہے بہت مزیدار ہے۔ اطلب جناب عباس کی درگاہ، ایک سیکنڈ یہ الزام مت لگائیے کہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں بھائی، جس کے دربار میں اسی کی بات نہ کیجیے، ایک منٹ صحیح۔ تو حضرت کے القاب میں لقب کیا ہے؟ ایک باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ ہے نا، اور ایک لقب کیا ہے؟ قمر۔ کیا مطلب ہوا قمر بنی ہاشم کا؟ قمر بنی ہاشم مطلب بنی ہاشم کا چاند، مطلب بنی ہاشم کا چاند کیا مطلب ہوا؟ یعنی خوبصورت ہے نا، یعنی حسین۔ حدیث سنا ہے آپ کو؟ حدیث کہتی ہے اطلب الحاج من حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں خوبصورت لوگوں سے طلب کرو۔ جو پورے بنی ہاشم میں چاند ہو اس سے بڑا خوبصورت کون ہے؟ اب سمجھے کیوں باب الحوائج کہتے ہیں؟ صلوات بر محمد تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ مولا ہم کو شیعہ بنا دیجئے، جو صفات ہیں شیعوں کے اندر وہ ہمارے اندر۔ ہمارے بزرگوں نے تو بہت کام کیا ہے، شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھ ڈالی ہے، اس کا نام ہی ہے صفات الشیعہ۔ ساری حدیثیں اکٹھا کر دی ہیں کہ شیعوں کے صفات کے۔ ایک سال میں نے کہیں محرم کے عشرے میں پورا پڑھ ڈالا تھا، وہی کبھی اللہ توفیق دے 2-4 دن کا لگاتار پروگرام ہو تو لے کے آؤں گا، سناؤں گا، اچھا لگے یا برا لگے۔ جب نوکر ہیں ان کے تو وہ بات کہو جو ان کو پسند ہو۔ ان کا کیا ہے؟ آج یہ ان کے ساتھ ہے، کل ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ حدیث کا وقت ہے، ایک حدیث سن لیجئے، 5ویں، چونکہ حضرت کی شہادت کی تاریخ تھی، 5ویں امام کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں اوصی کا بخمس، بیٹا میں تم کو 5 وصیت کرتا ہوں۔ اب یہ کس سے کر رہے ہیں؟ چھٹے امام سے۔ کیا؟ ان ظلمت فلا تظلم، بیٹا اگر تم پر ظلم کیا جائے بٹ تم ظلم مت کرنا۔ یہ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ امام کسی پر ظلم کریں گے؟ لیکن روایت ہے کہ بیٹا تم پر ظلم ہو مگر تم ظلم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ کہ اہل بیت اماموں کو جو کہتے ہیں وہ امام کو ضرورت تھوڑی ہے نصیحت کی، اس بہانے سے راوی سنے گا، لکھے گا، ہم تک بات آئے گی۔ تو بظاہر کہا امام سے ہے، لیکن اصل مخاطب کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ وہ بہویں ہیں جن کی ساس ان کو ستاتی ہے، وہ ساس ہے جن کی بہویں ان کا لحاظ نہیں کرتی، وہ مظلوم لوگ ہیں
جن پر گھر والے، خاندان والے، رشتہ دار ظلم کرتے ہیں، امام نے سب کو خطاب کہا ہے، بیٹا، بہو ہو، ساس غلط مل گئی ہے، بدتمیز مل گئی ہے، ان ظلمتی فلا تظلم، تم پر ظلم ہو مگر تم ظلم نہ کرنا۔ بوڑھا سے بھی ہے، بہو خراب مل گئی ہے، غلط مل گئی ہے، انتقام مت لو، اجر دینے والا وہ ہے۔ اگر تم پر ظلم ہو تم کسی پر ظلم نہ کرنا۔ شیعت کی پہلی پہچان ہے، شیعہ مظلوم ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ، شیعہ مظلوم ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا۔ ظالم سے کیا مطلب؟ ظلم کرنے والا۔ کس پر؟ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، آپ کے اوپر۔ عام آدمی پر شیعہ کیا نہیں ہو سکتا؟ ظالم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی قرآن پہ ظلم کرنے لگ جائے، اگر کوئی اہل بیت پر ظلم کرنے لگ جائے، یہ آیتیں اللہ کی طرف کی نہیں ہے، تو یہ قرآن پر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ قربانی مت کیجئے، گناہ ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ البتہ ہاں ایک چیز اور کرتے ہیں، صلوات برمہ میں رک جائیے، آپ بتائیے قربانی واجب ہے کہ مستحب؟ کس نے کہا قربانی واجب ہے کہ مستحب؟ نہیں، غلط نہیں کہا، قربانی واجب ہے۔ کہاں؟ کہاں؟ حج پر۔ اگر آدمی حج پہ جاتا ہے وہاں منی میں قربانی واجب ہے، اس کے شرائط ہیں۔ ہو گئی بات؟ اور ایک آدمی ایک قربانی کرے گا۔ لیکن اگر آپ حج پہ نہیں ہیں، مستحب ہے، قربانی کرنا واجب نہیں ہے، اور نہ ان شرائط کا فالو کرنا واجب ہے۔ بہتر ہے کہ فالو کیا جائے، نہ ان شرائط کا فالو کرنا واجب ہے جو حج کی قربانی میں ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تین، غریب آدمی ہے، تاکید بہت ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ قربانی مت کیجئے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن نہیں اوقات ہے نا، 4 آدمی مل کے کر لو۔ کس نے کہا کہ صاحب قرضہ لیں گے ضرور اور 18,000 کا بکرا لائیں گے ضرور؟ ہمیں 4 آدمی مل کے کر لو، 3-3 ہزار روپے میں کام چل جائے گا، مستحب پر عمل ہو جائے گا۔ دین نیت دیکھتا ہے، بکرے کی سائز نہیں دیکھتا۔ صلوات پر محمد۔ تو یہ بات ضمناً آ گئی تو عرض کر دیا، ان ظلمت فلا تظلم۔ امام نے فرمایا تم پر ظلم ہو مگر تم ظلم۔ تو شیعت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شیعہ مظلوم ہو سکتا ہے، ظالم ابھی آئے گی بات، ابھی اسی مصائب میں آ رہی ہے۔ 2، وَإِنْ خَانُوكَ فَلَا تَخُنْ، تمہارے ساتھ خیانت کی جائے مگر خبردار غصے میں آ کے تم خیانت مت کر لینا۔ ایک جگہ تو 5ویں امام سے روایت ہے کہ اگر ہمارے جد علی علیہ السلام کا قاتل، کیا نام ہے مولا کے قاتل کا؟ عبد الرحمن بن ملجم یا ملجم، مشہور ملجم ہے، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی۔ مولا فرماتے 5ویں امام کے اگر ہمارے جد کا قاتل بھی ہمارے پاس کوئی امانت رکھے گا، جب وہ مانگنے آئے گا ہم واپس کریں گے، ہم اس کے ساتھ بھی خیانت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے شب ہجرات مولا کائنات کو کیوں چھوڑا تھا؟ بھئی جیسے رسول اللہ چلے گئے، ساتھ میں حضرت علی بھی چلے گئے، سلانے کی کیا ضرورت تھی اپنے بستر پر؟ اللہ نے وہاں جو ہے وہ جالے والے تنہی دیے تھے، وہاں تک لوگ پہنچ نہیں پائے غار تک، علی بھی ساتھ ساتھ رہتے۔ تو مطلب زندگی کی جان بچانا مین مقصد نہیں تھا، وہ تو بچ ہی رہی تھی، اللہ بچاتا۔ مین مقصد کیا تھا؟ میں جا رہا ہوں،
کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، آپ کل امانتیں واپس کر کے آئیے۔ کتنے شیعوں کی امانت تھی مولا کے رسول اللہ کے پاس؟ کتنے مسلمانوں کی امانت تھی رسول؟ اس وقت کہاں شیعہ اور مسلمان تھے، سب دشمنوں کی امانتیں تھیں، مگر پیغمبر نے مولا کے تلوار کے سائے میں لٹایا کہ لیٹو، صبح امانتیں واپس کر کے تب آنا۔ شیعت کی دوسری پہچان، شیعہ کچھ کر سکتا ہے، خیانت نہیں کر سکتا، وہ چاہے مال کے ساتھ خیانت ہو، یا باپ دادا کے ساتھ خیانت ہو، یا دین کے ساتھ خیانت ہو۔ چند دن کی حیات کے لیے شیعہ دین کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری، وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ۔ آدمی کو جلال کب آتا ہے، غصہ کب آتا ہے؟ جب آپ سچی بات، ہمیں بکتے ہیں چھوڑیے ان کی بات، جھوٹے آئیں گے، آدمی کو جلال آئے گا نہیں آئے گا؟ امام تو جانتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِن كُذِّبْتَ فَلَا تَغْضَبْ، لاکھ جھٹلائے جاؤ کبھی غصہ مت کرنا۔ تین آخری بات، وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اگر لوگ تمہاری تعریف کریں خوش مت ہونا، پھولنا مت، اس لیے کہ جہاں خوش ہوئے وہاں شیطان گھسا اور پھر اس کے حساب سے ناچنے لگو گے۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے ارے کیا مومن آدمی ہے صاحب، اپنے دل میں کہو تو ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، تمہیں کیا پتہ یار، اس طرح اپنے نفس کو دبا کے رکھو۔ وَإِن مُدِحْتَ فَلَا تَفْرَحْ، اگر تمہاری تعریف ہو خوش مت ہونا۔ تپنے والے بھی ایک سے ایک ہوتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، صرف اس لیے تپتے ہیں کہ آپ مومن ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ جناب یوسف سیریل دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ اس میں داڑھی والا ہے نا، اس کا کیا بگاڑا تھا جناب یوسف نے؟ مگر وہ تپتا تھا، حتیٰ کہ وہ پرائم منسٹر ہو گئے تب بھی لگا تھا کہ ان کو مار دے۔ یوسف نے سوائے نیکی کو اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہ کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے اچھے لوگوں سے تپنا، لہذا وَإِن ذُمِمْتَ فَلَا تَجْزَعْ، اور اگر تمہاری مذمت ہو کبھی ٹینشن مت لینا، اس لیے کہ وہ جب دیکھ ایک روایت سن لیے، صلوات بر محمد ہے موضوع سے، ساری کائنات تمہارے خلاف ہو جائے ٹینشن مت لینا۔ 8ویں امام کا زمانہ ہے، ایک صاحب حضرت کے پاس تشریف فرما ہے، تب تک خادم نے آ کے کہا کہ مولا کچھ لوگ ملنے آئے ہیں آپ سے۔ تو جو آدمی پہلے سے بیٹھا تھا، امام نے کہا تم اس کمرے میں چلے جاؤ، امام نے خود اس کو سائڈ کر دیا، تم اس کمرے میں چلے جاؤ۔ یہ روایت جانتے ہیں کس نے سنائی؟ ایک عالم دین تھے جن کے خلاف بڑا ہنگامہ تھا، تو وہ چلے گئے آغا سیستانی صاحب کے ساتھ ملنے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب میرے بس کا نہیں، یہ حالات ہیں۔ تو آغا سیستانی نے ان کے لیے یہ روایت سنائی، انہوں نے مجھ سے نقل کیا، یہ روایت ہے وسائل الشیعہ میں، یا من لا یزر الفقی میں ہے یہ روایت، صلوات بر محمد۔ تو آدمی جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں ہے، تب تک خادم نے کہا کچھ لوگ ملنے آئے ہیں۔ امام تو سمجھ گئے کون لوگ ہیں اور کس لیے آئے ہیں، ہے نا؟ تو تم اندر چلے گئے، اندر چلے گئے۔ وہ لوگ 10 لوگ تھے، 10 کس لیے آئے تھے معلوم ہے؟ اسی آدمی کی شکایت کرنے جو امام کے پاس بیٹھا تھا ابھی تک، اب ان کو تو پتہ نہیں وہ یہی ہے، امام نے اس کو حجرے میں بھیج دیا، ارے مولا وہ گڑبڑ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، امام سنتے رہے، کیا جواب دیں؟ امام کو تو حقیقت پتہ ہے نا۔ جب وہ لوگ بیان کر چکے، اچھا مولا خدا حافظ، جائیے جائیے، خدا حافظ خدا حافظ۔ وہ آدمی کمرے میں بیٹھا سن رہا ہے کہ ہمیں 10 لوگ امام سے ہماری شکایت کر رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ 1 2 کی بات نہیں ہے، 10 آدمی
ایک دوسرے کی تائید. وہ نکل کے آیا ہلتا ہوا, کانپتا ہے, مولا کیا بات ہے, کیوں ٹینشن ہے؟ جب تمہارا امام تم سے راضی ہے تو دنیا کو بکنے دو. تو وَإِذَا ذُمِمْتَ, امام فرماتے ہیں, امام باقر علیہ السلام, کیا اگر تمہاری مذمت کی جائے فلا تجزع, جزو فضا مت کرو, گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, ٹینشن مت لو. مجلس کا ایک حصہ ختم ہوا. آپ کے پوسٹر کا عنوان کیا ہے؟ زور سے. سفیر حسین. کیا نام تھا سفیر حسین کا؟ ہے جناب مسلم ابن عقیل. کس کے داماد تھے یہ؟ سسرال کہاں تھی؟ امیر المومنین کے سگے بھتیجے تھے, بڑے بھائی کے بیٹے تھے جناب عقیل کے. اور رقیہ بنت علی ان کی زوجہ کا نام ہے, یعنی علی علیہ السلام کے داماد تھے, حضرت عباس کے سگے بھائی. ایک تو یہ شرف ہو گیا. دو, امام حسین علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا اور کوفے والوں کے لیے لیٹر لکھا کہ میں ان کو بھیج رہا ہوں, ایک فقرہ مسلم ابن عقیل کی عظمت کے لیے کافی ہے. یاد ہے؟ ثقتی, میں جن کو بھیج رہا ہوں وہ میرا قابل اعتماد ہے. اب اس کے بعد کسی مجلس اور فضائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس کو امام کہہ دے میرا قابل اعتبار, کافی ہے. کب نکلے؟ ماہ مبارک رمضان کی 15 تاریخ تھی. امام نے پہلے تو بڑے خطوط آئے. کتنے خطوط آئے تھے کسی کو یاد ہے؟ 12,000. ایک خط کا جواب امام نے نہیں دیا. روایت ہے ذہن میں کسی کے؟ رد الکتابۃ واجب کرد السلام. خط کا جواب دینا ویسے ہی واجب ہے جیسے سلام کا. ایک خط کا جواب امام حسین نے نہیں دیا. امام ہے, معصوم ہے, جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اور آخری ڈیلیگیشن جب آیا خطوط لے کے, اس کے ساتھ اپنا آدمی بھیجے دے رہے ہیں. تو کچھ تو چکر ہے نا. جب ان ہزاروں خطوں کو آپ پڑھیں گے تو سب سیم تو نہیں ہوگا, لیکن 2-3 لفظیں سارے خطوط میں سیم تھی. ہمارے دریا بہ رہے ہیں, ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, ہماری تلواریں چمک رہی ہیں, حسین آپ آ جائیے. کیا مطلب ہوا؟ ہم ساتھ ہیں نا, آپ نکال باہر کریں گے, آپ کی سرکار بنوائیں گے. یہی مطلب ہوا نا. اگر ان خطوط کے جواب میں چلے جاتے تو آج کے لوگ کہہ دیتے کہ حسین تو اقتدار کے لیے نکلے تھے, ہے نا. احتیاط. لاسٹ ڈیلیگیشن جو آیا وہاں لینگویج چینج ہوئی. ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے, ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے, ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے. حسین آپ آ جائیے, شاید آپ کی بنا پر ہم ایک ہو جائیں, ہم متحد. یہاں تک تو ریکویسٹ ہے. ان کوفے والوں نے آپ کے امام کو دھمکی بھی دی ہے, سنیں گے آپ. ہمارا کوئی رہنما نہیں, پیشوا نہیں, آپ آ جاتے تو یہ ہوتا تو یہ ہوتا. اس کے بعد آخر میں دھمکی, اور اے حسین اگر آپ نہیں آئے تو کل کو قیامت میں ہم رسول اللہ کا دامن پکڑ کے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کو بلایا اور آپ نہیں آئے. سمجھ گئے آپ؟ لہذا مجبوری ہے. امام باقر علیہ السلام کے ہی فرزندوں میں ایک فرزند ہے جن کا نام ہے علی, کاشان میں دفن ہے, سلطان علی کے نام سے مشہور ہے. یہ کاشان کیسے پہنچے؟ وہی کیس ہوا تھا. کاشان والوں نے کہا کہ صاحب امام تو بہت دور ہیں, کیسے کیا ہوگا, لیٹر لکھو, کوئی آدمی دے دیں جو ہم کو دین ایمان سکھائے. تو امام نے کہا کہ تم لوگوں کا کیا بھروسہ. خواب میں پیغمبر نے آ کے کہا
کہا بیٹا بھیج دو، تاکہ کل کو ان کو قیامت میں کہنے کو نہ رہ جائے کہ ہم نے کہا تھا انہوں نے انتظام نہیں کیا ہدایت کا۔ وہی یہاں بھی ہوا، امام نے مسلم کو بنایا، لیٹر دیا جائیے آپ۔ مسلم نکلے رمضان میں، کہاں گئے؟ مدینے۔ رمضان المبارک مدینے میں گزارا، عید کر کے 2 بیٹے ابراہیم اور محمد اور 2 رہنماؤں کے لے کر کے کوفے آئے۔ کوفے پہنچے، قیام کیا کس کے یہاں؟ جناب حضرت نہ آئیں گے ہانی کے یہاں بھی، ہاں، مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے یہاں۔ مختار آپ لوگ جانتے ہیں، بڑی شخصیت۔ مختار نے پبلک کو اکٹھا کیا، دیکھو امام کے نمائندے آ گئے، یہ لیٹر ہے، بیعت کرو سب۔ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر، بہت تیزی سے گزرنا، مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس وقت بصرے کا کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر، اس نے بہت نوٹس نہیں لیا۔ جو چمچے ٹائپ کے ہیں نا، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، انہوں نے دھیرے سے خط لکھا یزید کے پاس کہ مسلم آئے ہیں، کوفے والے جھوک در جھوک بیعت کر رہے ہیں، نعمان کے بس میں روکنا نہیں ہے، کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل جائے ہم کو مت کچھ کہنا۔ یزید نے آپس میں اپنی میٹنگ بلائی۔ یزید کے باپ کا ایک غلام تھا، نام بھول رہا ہوں، کہنے لگا یہ بتاؤ تمہارا باپ زندہ ہوتا ہماری بات مانتا کہ نہ مانتا؟ کہا بالکل۔ کہا تم بتاؤ میں رائے دوں، مانو گے بات؟ کہا بالکل مانیں گے۔ کہا اس وقت کوفے کی جو پوزیشن ہے سوائے ابن زیاد کے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ شریف آدمی کے بس میں تھوڑی ہے کنٹرول کرنا، حلال زادے کے بس میں تھوڑی ہے کنٹرول کرنا۔ صلوات بر محمد ایک آدمی کا لڑکا نہیں کنٹرول کر سکتا، ابن زیاد ہونا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا میں، تو ابن واحد کے بس میں نہیں ہے۔ اس وقت ابن زیاد گورنر تھا، کہاں کا؟ بصرے کا۔ لیٹر لکھا گیا تمہاری بصرے کی گورنری اپنی جگہ محفوظ، ٹرانسفر نہیں ہے، اپنی جگہ کسی کو بھی تم اپنی مرضی سے رکھ کے فوراً جاؤ کوفے کو سنبھالو۔ اب ابن زیاد نے اپنی میٹنگ بلائی۔ ابن زیاد کے اب کیبنٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آنا جانا روابط تعلقات میں ایک بہت پکا شیعہ بھی تھا۔ صلوات بر محمد۔ سوال ہے کیا شیعوں کو جانا چاہیے ابن زیاد کے یہاں، ان سے تعلقات بنانا چاہیے؟ جواب، نیت کیا ہے؟ اپنے کو بچانا مقصود ہے یا قوم کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے؟ اگر قوم کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے تو یوسف نے تو فرعون کے یہاں فائننس منسٹری لے لی۔ صلوات بر محمد۔ اور کیا؟ ہارون نام سے، ہارون کے پرائم منسٹر کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ علی ابن یقطین، پکا شیعہ۔ ہارون کا وزیر اعظم کون؟ شیعہ، علی ابن یقطین۔ اور خود سے نہیں لیا، آئے کہ مولا آفر ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا لے لو، ایک شرط، ہمارے چاہنے والوں کے مددگار رہو گے، میں پھنسنے نہیں دوں گا۔ اب یہ آج کا موضوع نہیں، کبھی پڑھوں گا کہ کتنی مرتبہ علی ابن یقطین کو امام نے بچایا ہے، بات نیت پر ہے۔ اب دیکھیے شریک نے کیا کیا ہے ابن زیاد کے ساتھ رہ کر کے۔ صلوات بر محمد۔ میٹنگ ہوئی، کیا کیا جائے، چلنا ہے۔ شریک کو تو پتہ ہے، شریک نے پوری کوشش پہلے کی کہ یہ نہ جائے، کہ نہیں دیکھو بھائی آرڈر ہے اور اس سے سر پیچی نہیں ہو سکتی، جانا تو ہے ہی ہے، شریک تم بھی تیار ہو، تم کو چلنا ہے۔ اب شریک پھنس گئے۔ پھر شریک نے بھی سوچا کہ یار چلنا ہی بہتر ہے، رہیں گے تو کچھ تو کنٹرول کریں گے اس کو کم وقت کو، چل پڑے۔ روایتیں دو طرح کی، حادثہ ایک ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ حادثہ ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ شریک کی پلاننگ تھی۔ جیسے ہی بصرے سے باہر نکلے شریک اونٹ سے گر پڑے، روایتیں کہتی ہے گر پڑے، بعض کہتی ہے اپنے آپ کو گرا دیا انہوں نے،
اس پلان کے تحت کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہونے میں مہینہ 2 مہینہ لگ جائے گا، ابن زیاد بغیر میرے جا نہیں سکتا، 2 مہینہ بھی لیٹ ہو جاتا ہے تب تک وہاں مسلم کا کام ہو چکا ہوگا، بیٹا جا کے کریں گے کیا؟ لیکن ابن زیاد تھا، ابن واحد تو ہے نہیں، پتہ نہیں کتنوں کی عقل اس کے دماغ میں ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی کہ شریک کے ساتھ کیا ہوا، وہ چل پڑا۔ کہتے ہیں جب شریک نے دیکھا گوٹ پٹ گئی تو انہوں نے کہا بھائی اب یہاں سے بہتر ہے وہیں چلیں، تو اسی ٹوٹے پیروں کے ساتھ بیچارے شریک ابن اعور آ گئے، وہ بھی کوفہ آ کے رکے کس کے یہاں؟ ہانی ابن عروہ کے یہاں۔ ادھر پلان کے مطابق جناب مختار کو آس پاس کے دیہاتوں میں جانا تھا، تو اب جب میزبان نہیں ہے تو کہاں جائیں مسلم، تو شریک بھی آ گئے ہیں وہاں، ایک ساتھ ٹھیک رہے گا، مشورہ بھی۔ تو اب جناب مسلم مختار کے یہاں سے اٹھ کے آگے کس کے یہاں؟ ہانی کے یہاں۔ ادھر اب اس کا سنیے، یہ چل پڑا، ہم نے کیا بتایا کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ 18,000۔ جب 18,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، ابن زیاد گھسا کیسے کوفے میں؟ یہ 18,000 کر کیا رہے تھے؟ ان کو تو وہیں گیٹ ہی میں مار دینا چاہیے تھا نا، ایک بات۔ دوسری بات، چوری چھپے سے نہیں آ سکتا، کوفے کے کنارے دیوار ہے، ایک مین گیٹ ہے، وہیں 18,000 آدمی گھیر کے کھڑے ہو جاتے، مار دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ کیا کر رہے تھے 18,000 آدمی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدمی تاریخ پڑھنے کے بعد بھننا جاتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اس کے لیے اچھی صلوات پڑھیے، پھر آگے چلتا ہوں۔ آپ مسلم جب آئے تو مسلم نے کوفے والوں کو کیا بتایا؟ یہ خط ہے، مولا نے کہا یہ میرا معتمد ہے، جا رہا ہے، یہ جیسا بتائیں گے اگلا اقدام میرا ویسا ہوگا، یہ ہے نا۔ مسلم نے ان حالات کو دیکھ کے خط لکھ دیا کہ مولا آئیے، حالات ٹھیک ہے۔ کوفے والوں کے دماغ میں یہ ہے کہ مسلم لیٹر بھیج چکے ہیں، امام حسین کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھایا ابن زیاد نے، اپنے آدمی دھیرے سے بھیج دیے کوفے کے اندر، اور جا کے یہاں بیٹھ کے اس چائے خانے پر وہاں بیٹھ کے، ہمیں سنا نہیں امام حسین چل چکے مکے سے، وہ 12 بنکی پہنچ گئے، پرسوں تک آ جائیں گے۔ اب 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 ہو گیا، پھر دوسرا، وہ تو وہاں آ گئے بالکل، بس 2-3 گھنٹہ پورے کوفے میں شور ہو گیا، بمولا آ رہا میرا۔ آپ بتائیے اپوز ہوگا کہ استقبال؟ قبا وہ پہنی اس نے جیسی امام حسین پہنتے تھے، ایسی اباڑ پہنی جیسی امام حسین پہنتے تھے، امامہ وہ لگایا اس اسٹائل کا جیسا امام حسین کا ہوتا تھا، چہرے پر ڈھاٹا باندھ لیا، نقاب، پبلک سمجھی امام حسین ہے۔ بجائے اپوز کرنے کے لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک یا حسین، بجائے روکنے کے استقبال کر کے یہی شیعہ لوگ لے کے آ گئے کہاں؟ دارالامارہ پر۔ ہوا ہنگامہ، کھولو دروازہ نہیں توڑ دیں گے۔ اتنا سیکرٹ رکھا گیا تھا اس کیس کو کہ جس گورنر سے چارج لینا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔ نعمان ابن بشیر چھت پہ گیا، وہ بھی دھوکے میں آ گیا، اتنا سیکرٹ رکھا گیا۔ اے فرزند رسول، یہ مجمع دیکھ کر کے ڈر جائیں گے ہم اور آپ کو دارالامارہ حوالے کر دیں گے، اتنا آسان تھوڑی ہے۔ اس نے ایسے ہی نقاب ہٹایا، ابھی جلدی کر، میں ہوں۔ جب تک پبلک سمجھے تب تک دروازہ کھلا، ابن زیاد اندر۔ اب تو سیف ہو گیا نا، اب تو اس کے پاس فوج ہے، سپاہی ہے۔ جو لوگ پرانے زمانے کے قبائلی نظام کو جانتے ہیں ان کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ قدیم زمانوں میں قبیلے کا سردار جو کہہ دیتا تھا وہی کافی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دماغ۔ نہ کوئی لڑائی کی اس نے، نہ کوئی فوج کشی کی ابن زیاد نے۔ یہ بتاؤ کوفے میں مین قبیلے بتاؤ پہلے، ان کا سب کا بایو ڈاٹا نکلوایا، بیورا نکلوایا۔ سردار، اس میں بک کون سکتا ہے؟ بڑھا دو پیسہ، بلائے گئے، کوئی 10 نہیں مانتا ہے، 20 نہیں مانتا، 50 کرنا کچھ تھوڑی، تم چپ ہو جاؤ بس، بات تم سے کیا مطلب ہے؟ تو جو بک سکتے تھے ان کو خرید لیا گیا، خریدا جا رہا ہے۔
اب یہاں روک کر کے ایک واقعہ اور سنا دوں. اتنے میں خبر آئی کہ تمہارا وہ دوست شریک ابن اعوار جس کا پیر ٹوٹ گیا تھا وہ کوفے میں ہے. کہاں؟ ہانی کے یہاں. چلو مل کے آتے ہیں. پیغام کہلوایا ہانی کے یہاں ہم لوگ آ رہے ہیں. شریک نے بیٹھالا ہانی کو مسلم کو. کہا دیکھیے آپ لوگ ٹھیک ہے سب کچھ جو چاہے جتنے بڑے سمجھدار ہوں لیکن ابن زیاد کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں. اس سے بڑھیا چانس نہیں مل سکتا مسلم. آپ اس کمرے میں بیٹھیے میں اس کو باتوں میں الجھاؤں گا. جیسے ہی وقت مناسب سمجھوں گا پانی مانگوں گا بس نکل کے سیدھی تلوار مارنا گردن الگ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم. یہ شریک کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر ابن زیاد کا دوست ہے. اگر اس طرح سے محب اہل بیت ہے چاہے جہاں رہو صلوات بر محمد قوم کے ہمدرد بن کے رہو. اتنے میں خبر آئی کہ وہ آ گیا. مسلم حجرے میں چلے گئے. اور کیا حال ہے میں کیسے ہو خیریت یہ سب ہوتا رہا. اب شریک نے دیکھا ٹھیک ہے ہانی بھائی ہاں پیاس بہت پانی پلا دیجیے گا. مسلم کو نکلنا چاہیے نا کوٹ ووٹ پر نہیں نکلے. شریک ڈر گئے کہ لگتا ہے کہ مسلم کو یہ احساس ہے کہ یار دوسرے کا مکان ہے کہیں حملہ ناکام ہو گیا تو بیچارہ شریک بھی پھنسے گا ہانی بھی پھنسے گا شاید ہماری وجہ سے. اے ہانی بھائی اب برداشت نہیں ہے پیاس پانی پلا دو بھائی. چاہے میں یہ پانی پی کے مر ہی کیوں نہ جاؤں وہ موت برداشت ہے مگر پیاس برداشت نہیں ہے. پانی پلا دو پانی پلا دو پانی. ارے ابن زیاد نے بھی یہ کیا ہو گیا. ہانی نے کہا وہ اس میں جب سے پیر ٹوٹا ہے نا لیٹے لیٹے تھوڑا کھسک گیا اکثر دورہ پڑتا ہے. ابن زیاد کا غلام تھا اس نے پکڑا ہاتھ تیزی سے چلو باہر گیا. کہنے لگا یہ کوٹ ورڈ لگ رہا تھا یہ پانی وانی نہیں یہ کوئی سازش تھی. کہنے لگا یار بات تو صحیح کہ اچھا ایک کام کرو پتہ لگاؤ. اس لیے بین مین قبیلے تو دب گئے ہیں. پتہ لگاؤ مسلم ہے کہاں. یہ لو 3000 روپے 3000 درہم. اس زمانے میں پتہ ہے شیعت کی علامت کیا تھی پہچان کیا تھی. کثرت عبادت کثرت نماز یہ شیعت کی پہچان تھی. کیسے پتہ چلے کون شیعہ ہے کس سے پوچھیں. اس نوکر نے یہ کیا جاسوس نے مسجد کوفہ میں آ کے بیٹھ گیا بس کچھ نہیں خالی واچ کرتا ہے کون کب آتا ہے کتنی دیر دعا پڑھتا ہے کتنی دیر. کئی دن واچ کرتے کرتے ایک آدمی پر نگاہ جا کے ٹکی. ان کا بھی نام مسلم کربلا کے شہیدوں میں ہے مسلم ابن اوسجا. اس واقعے کے بعد پھر کسی طرح کرفیو کے باوجود نکل کے وہ کربلا پہنچے ہیں. مسلم اوسجا کے پاس آیا السلام علیکم. جی فرمائیے. کہنے صاحب میں پردیسی ہوں باہر سے آیا ہوں سنا ہمارے مولا کے سفیر آئے ہوئے ہیں میرے پاس کو خمس کی رقم تھی سوچ رہا تھا وہ بھی دے دیتا اور بیعت کر لیتا. مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ غلط ڈائل کر دیا آپ نے یہاں ہمیں کیا پتا مسلم کون ہے کہاں ہے کیا ہے. یار دیکھ رہے ہو تم اپنا مسجد میں رہتے ہم سے دنیا سے کیا مطلب ہے. اس کو شک ہوا کہ ان کو میرے اوپر یقین نہیں ہے تو پردیسی تو کہا ہی تھا. اب وہ صاحب نماز شروع کر دی اس نے. یہ دعا وہ قرآن 18 گھنٹہ مسجد ہی میں رہ رہے ہیں مثلا. ایک میں اپنی بات کروں کتاب کی بات 20 گھنٹہ جو ہے عبادت ہی کر رہے ہیں مثلا. کنکھیوں دیکھ بھی رہا ہے. اندازہ ہوا کہ اب مسلم نے سوچا کچھ میری طرف آیا. کرنے لگا صاحب کیسے یقین دلاؤں گا آپ کو کہ میں آپ کا اپنا آدمی ہوں ملوا دیجئے. اچھا اتنے کانفیڈنس سے کہا کہ مسلم ابن اوسجا بھی سمجھے یار ہو سکتا ہے اپنا ہی ہو اور نماز دعا اس کی بتا رہی. کہا ٹھیک ہے آؤ بھئی یہاں سے ہو گیا. لے کے آئے ہانی کے یہاں. اس نے وہ 3000 دیا مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. واپس آیا کہا کہ ہانی کے یہاں ہے مسلم کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں بلاؤ ہانی کو. سپاہی پہنچے ہانی کے پاس. آپ کو بلایا گیا. قبیلے والے بڑے مضبوط تھے ہانی کے. ہم تو نہیں جانے دیں گے. ہانی نے کہا دیکھو ہمارا کوئی حکومت سے جھگڑا نہیں ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ بلا وجہ حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے. بلایا آ جاتا ہوں پھر دیکھا جائے گا بعد میں. کوئی کمزور تھوڑی ہے لیکن ہم پہل نہیں کرنا چاہتے.
پہنچ گئے، لیکن قبیلے والوں نے چھوڑا نہیں، ساتھ ساتھ آئے۔ باہر قبیلے والے یا اندر چلے گئے۔ ابن زیاد نے کہا ہاں نہیں، مسلم کہاں ہے؟ مسلم؟ مجھے کیا پتا، نہیں معلوم۔ نکلا، وہ نکلا۔ پہچانتے ہو؟ کیا بتائیں؟ یہی تو تھا جو ہمارے یہاں گیا تھا۔ بزرگ ہے، بوڑھے ہیں، حانی ابن عروہ ضعیف العمر تھے۔ اس ملعون ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ڈنڈا اتنا مارا دانت وانت ٹوٹ گیا بوڑھے سے بھائی کا۔ تھوڑا دیر ہوئی، قبیلے کے لڑکوں نے شور مچایا، اتنا گھبرا گیا ابن زیاد، اب کیا ہوگا؟ وہیں بیٹھا تھا شریح نام کا قاضی، جو کوفے کا قاضی ہے۔ تھیلی مل چکی ہے، بک چکے ہیں، کہا جاؤ سنبھالو اس کیس کو۔ شریح آیا دارالعمارہ کی چھت پر، کیا بات ہے بھائی، تم لوگ کیوں؟ ہمارا سردار اندر گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ اتنا کیوں ٹینشن میں ہو؟ کوفے کے حالات، یہ بتاؤ مجھ کو پہچانتے ہو تم لوگ؟ ارے آپ قاضی شہر ہیں، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، دروغ گوئی کی ہے؟ نہ، کوفے کے حالات خراب ہیں۔ ہاں، کہ تمہارے جیسے قبیلے کا بڑا سردار، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ حاکم کے ساتھ بیٹھ کر کے حالات پر تبصرہ کرے اور راہ حل تلاش کرے؟ کہا بالکل۔ کہ تو تم ٹینشن بلا وجہ لیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا، سکون سے بیٹھ کے پیس کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے۔ جج لوگ بھی بکتے تھے، نئی بات نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ جج صاحب نے سمجھا دیا، لڑکوں کی سمجھ میں آ گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد حانی کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ دیکھیے، بھیڑ میں ہونا اس کا جوش الگ ہے۔ اب جب اتنا تسلط ہو گیا، تب اعلان ہوا جو کوئی مسلم کا حمایتی ہو اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ ایک پھر کل والی رات 8 کو اعلان ہوا جہاں کہیں خود مسلم مل جائیں ان کو اریسٹ کر لو۔ اب اس کے آگے آپ سنتے ہیں نا، عشاء کی نماز کے بعد مڑ کے دیکھا ایک آدمی نہیں تھا۔ خدا پردیس میں سب کی حفاظت کرے۔ اس میں نہ جانے کتنے ہوں گے جن کے گھر کے لوگ پردیس میں۔ خدا مسلم ابن عقیل کا واسطہ ہر پردیسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ یا اللہ۔ کبھی اس گلی میں جاتے ہیں، کبھی اس کوچے میں جاتے ہیں، تھک گئے، ایک دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے۔ مومنہ نام اس کا توعہ، لڑکا غائب ہے، ڈر رہی ہے کہیں پکڑا تو نہیں گیا، کہیں میرا لڑکا تو اریسٹ نہیں ہو گیا۔ بار بار دروازے کے پاس آتی، گلی میں جھانکتی ہے، شاید دکھ جائے۔ دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، مومنہ ہے، دل نرم ہے۔ اے بھیا اپنے گھر چلے جاؤ، ہمارا لڑکا گھر سے باہر ہے، ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے ہم جانتے ہیں، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے، چلے جاؤ۔ ماشاءاللہ اطمینان سے روئیے۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، چلی گئی۔ ماں ہے نا، بے چین ہے، پھر نکلی کچھ دیر کے بعد، دیکھا وہ آدمی پھر بیٹھا ہے، وہی جواب، بھیا اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے۔ سر اٹھایا، اماں پانی پلا دو گی؟ یہ ہے مسلم کی مجلس نہیں ہے، محرم کا مقدمہ ہے یہ۔ روئیے روئیے۔ مولا آقا یا امام حسین یا ابا الفضل، دیکھیے مولا آپ کے سفیر کا غم منانے سب یہاں بیٹھے ہیں آقا، لیکن اس سے زیادہ دل ان کا چاہتا ہے آپ کا غم محرم میں منایا جائے۔ مولا اس منحوس وبا کا خاتمہ ہو جلد از جلد، آپ کی عزا ہو سکے۔
لا کے اس مومنہ نے پانی پلایا، پانی پی لیا، پیالہ واپس کیا، اب تو پی لیا نا، اب چلے جا۔ کہاں؟ اپنے گھر۔ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ جزاکم ربکم۔ کون ہیں آپ؟ سفیر حسین مسلم۔ آئے مولا جلدی اندر آئیے۔ دروازہ بند کیا، گھر کے اندر لائی، حجرہ دیا، دوڑ کے گئی، کھانے کا انتظام کیا، کھانا لے کے آئی۔ کھانا نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ، عبادت کرنا ہے، مصلی کا انتظام کر دو۔ پوری رات مسلم عبادت میں لگے رہے۔ اتنی مومنہ ماں، ایسا لالچی بیٹا، چند سکوں کی خاطر آیا۔ صبح صبح شک ہوا، اماں اس حجرے کی طرف بہت جا رہی ہیں، اماں اس میں کون ہے؟ اے بیٹا کسی سے بتانا مت، کہنا مت۔ نہ، اس میں مسلم ابن عقیل حسین کے سفیر ہیں۔ اچھا، اسی وقت نکلا یہ ملعون، بلال نام ہے اس کا۔ آیا صبح صبح ابن زیاد کے دربار میں، محمد ابن اشعث نام کا آدمی ہے، اس کے کان میں کہتا ہے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم میرے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مسلم میرے گھر ہے۔ کہا جاؤ 200 سپاہی لے لو، لے آؤ۔ گھوڑوں کی آواز، ٹاپوں کی آواز، ہنہنانے کی آواز دور سے آ جاتی ہے نا۔ مسلم تیار ہونے لگے گھر سے نکلنے کے لیے۔ توآ نے کہا اکیلے ہیں آپ، مت جائیے۔ کتنے غیرت دار ہوتے ہیں علی والے، ہاں؟ کہا اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ تیرے گھر میں گھس جائیں گے۔ میں کہوں گا مولا توآ کے گھر کا اتنا خیال ہے، ارے کاش عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے مولا کی شہادت کے بعد خیام حسینی۔ جزاکم ربکم۔ بس پوری مجھ کو شہادت نہیں پڑھنا، اصل شہادت کی تاریخ کل ہونا چاہیے مجلس۔ ایک دو جملے۔ باہر نکل آئے، محمد ابن اشعث نے کہلایا مدد بھیجی جائے، 200 سپاہی۔ کچھ دیر کے بعد مدد بھیجی جائے۔ وہاں رو چکے تھے نا آپ، میں وہیں ختم کر دیتا مجلس۔ ایک چیز سنانے کے لیے میں صرف آگے بڑھا ہوں، اور بس دین کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا اتنے لوگ بھیج چکے ہیں، ایک آدمی پکڑ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیا ترکاری بیچنے والے کے لیے بھیجا ہے؟ بنیے بقال کے لیے بھیجا ہے؟ علی کے گھرانے کے ہیں 600۔ بس ایک بات سن لیجئے، روئیے نہ روئیے، گریہ ہو چکا، بقیہ کل رو لیجئے گا۔ واپس چلیے، واپس۔ تو شریک نے کیا کہا تھا؟ میں پانی مانگوں گا، تم نکلنا مار دینا، یہی تھا نا۔ جب ابن زیاد چلا گیا اور مسلم نہیں نکلے، اس کے جانے کے بعد جب مسلم آئے تو شریک کو کتنا کھلے گا بتائیے؟ کتنی بڑھیا پلاننگ تھی، جھنجھٹ ختم تھی نا۔ مسلم نکلے، شریک نے کہا مسلم ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ہاتھ میں آ کے شکار نکل گیا، کیوں مسلم کیوں نہیں نکلے، کیوں چھوڑا؟ مسلم نے کہا پیغمبر کی حدیث نے روک لیا۔ کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا۔ تو اسی کے لیے آگے بڑھا، ورنہ رو چکے تھے آپ۔ کیا مسلمان کسی پر دھوکے سے وار
نہیں کرتا. ابن زیاد بچا اس حدیث کی بنیاد پر نا، لیکن اس مسلم کو کیسے پکڑا گیا؟ 600 لوگ کچھ کر تھوڑی پائے. پھر میٹنگ ہوئی کیا کیا جائے. کچھ فاصلے پر ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو اوپر سے گھاس وغیرہ سے برابر کر دیا گیا. فوج نے سسٹمیٹک ڈھنگ سے پیچھے ہٹنا شروع کیا کہ مسلم اسی سیدھ میں آگے بڑھیں. بڑھتے بڑھتے اچانک عقیل کا شیر اس گڑھے میں گر گیا. اب کیا تھا؟ کوئی تیر، کوئی تلوار، کوئی پتھر، کہتے آگ کہ گولے مسلم ابن عقیل پر پھینکے گئے. اس طرح سے شیر کو گرفتار کیا.